کہ ان کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا افغانیوں کو. اور میں اگر پیچھے جاؤں تو ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی حکومت تقریباً 600 سال قائم رہی ہندوستان میں، بر صغیر میں، وہ بھی اگر دیکھا جائے تو افغانیوں کی بدولت، کیونکہ ہندو کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ کبھی مسلمان کو برداشت نہیں کرتا. ہندو نے پوری تاریخ ہماری یہ بتاتی ہے کہ ہندوؤں نے ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے، ہمیشہ مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا، ہمیشہ مسلمانوں کا خون بہایا. لیکن جب کبھی ہندوؤں نے یہ حرکت کی تو مسلمانوں کو ہندوؤں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے افغانستان کے لوگ آئے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مرہٹوں کا سکہ چلا ہوا تھا اور مرہٹوں کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان میں خط لکھا افغانستان کے حاکم احمد شاہ ابدالی کو، اور وہ احمد شاہ ابدالی افغانستان سے آئے اور آ کر پانی پت کی جنگ میں مرہٹوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ جس کے بعد مدت تک وہ سر نہیں اٹھا سکے. اس سے پہلے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں پر یہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے تو محمود غزنوی نے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے غزنی سے سفر کر کے ہندوستان کے اوپر حملے کیے اور سومناتھ کا مندر توڑا. علاؤدین خلجی وہ بھی افغانستان کے تھے اور انہوں نے آ کر ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت قائم کی. تو پورے ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت کا جو طویل دور ہے وہ بھی در حقیقت افغانوں کی بہادری اور ان کے جذبہ ایمانی کا مرہون منت ہے. انگریز جب آیا اس نے پورے ہندوستان سے مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومتیں چھینی. لیکن جب وہ افغانستان کی طرف بڑھا اور افغانستان کو بھی فتح کرنے کی کوشش کی تو برطانیہ کی وہ عظیم طاقت جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اس کے سامنے ڈٹنے والے اور ان کا مقابلہ کرنے والے یہی افغان تھے. اور برطانیہ اپنی ساری چالوں کے باوجود، اپنے سارے لاؤ لشکر کے باوجود، اپنے سارے وسائل کے باوجود آ کر اگر ڈھیر ہوا تو افغانستان میں ہوا. اور اس کے نتیجے میں یہ ان کے سمجھ میں آ گیا، اس وقت برطانیہ کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ جب تک ملا موجود ہے افغانستان کے اندر ہم کبھی بھی اس افغانستان پر فتح یاب نہیں ہو سکتے. تو اقبال نے اسی کا ذکر کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ پیغام، یہ پلان تھا برطانیہ کا، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں فیل کرایا. اس کے بعد اس وقت دو طاقتیں دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہی تھی، دو سپر طاقتیں، ایک روس اور ایک امریکہ. تو روس آیا تو اس روس نے چاہا
کہ میں کسی طرح افغانستان پر قبضہ کروں، اور افغانستان پر تنہا قبضہ کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ مقصود در حقیقت پاکستان کے اوپر بھی قبضہ کرنا اور گرم پانی تک پہنچنا مقصود تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی، اس عظیم طاقت کو جو اس پر ایک سپر طاقت سمجھی جاتی تھی، سوویت یونین، اللہ تعالیٰ نے افغان مجاہدین کے ذریعے ہی اس کا قلع قمع کیا. اس طرح قلع قمع کیا کہ جب وہ شکست کھا کر بھاگا تو شکست کھا کر بھاگنے کے بعد اس کی پوری سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. آج سوویت یونین کو کوئی نہیں جانتا. اس کے تمام جن ریاستوں پر سوویت یونین نے قبضہ جمایا ہوا تھا وہ اس کے بعد رفتہ رفتہ سب آزاد ہوتی چلی گئی. ٹوٹ گیا، وہ سپر طاقت ٹوٹ گئی، اس کی طاقت زمین میں دفن ہو گئی. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کرائی اور ان کے جذبہ ایمانی کے ذریعے کرائی. اب دوسری سپر طاقت واحد رہ گئی تھی، وہ امریکہ، جو کہتی تھی کہ اب جو ہے ساری دنیا کے اوپر میری حکومت ہے، ساری دنیا پر میں واحد طاقت میں ہوں. اس نے حملہ کیا، ایک ایسی حکومت پر حملہ کیا جو طالبان کے زیر قیادت تھی. 3 سال تک انہوں نے افغانستان کے اندر امن و امان اور انصاف کی مثالیں قائم کی تھیں. اگرچہ کچھ غلو بھی تھا، اگرچہ بعض معاملات کے اندر دانشمندی کی اور حکمت کی بھی کمی تھی، لیکن 3 سال تک انہوں نے حکومت کی افغانستان کے اوپر، مگر اس کو دنیا کی طاقتوں نے تسلیم نہیں کیا. صرف پاکستان تھا، سعودی عرب تھا اور امارات تھا جس نے اس حکومت کو تسلیم کیا ہوا تھا. باقی سب کہتے تھے ہم ان کو نہیں مانتے.